فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ ماہ مبارک بڑی 11ویں شریف کے نام سے معروف ہے۔ اسی مناسبت سے میں حضور شہنشاہ بغداد شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے سلسلہ میں آپ کی کتاب فتوح الغیب کا 66واں مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، جس کا عنوان ہے فی الامر بالدعاء والنہی عن ترکہ، کہ دعا کا حکم اور دعا نہ مانگنے کی نفی کے بیان میں۔ سامعین محترم، دین کا جو مطلوب اصلی ہے
اور دین کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، بندے کو رجوع الی اللہ کی دولت مل جائے۔ اور تمام صوفیہ کرام ان کی زندگی کا مقصد وحید اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہوتا ہے۔ وہ کوئی خطبہ دے، وہ کسی کو کسی چیز سے منع کریں، کسی چیز کا حکم دیں، کسی کو کوئی وظیفہ بتائیں، یا کسی موقع پر کسی کرامت کا اظہار کریں، سب چیزوں کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ منشا یہی ہے، سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ تو تمام صوفیہ کرام اور تصوف کا مقصد اصلی وہی ہے جو دین کا مقصد اصلی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ تو ایسے شیخ ہیں جو شیوخ کے شیخ ہیں، اور ایسے پیر ہیں جو پیروں کے پیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تصوف کے سارے سلسلے کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے فیض پانے والے ہیں۔ آپ کی زندگی کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ آپ مریدوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور نذرانے وصول کرتے ہیں اور اپنی ذات کو پروموٹ کرنا یا اپنے مفاد کو پروموٹ کرنا، یہ آپ کی زندگی نہیں تھی۔ کبھی آپ قرآن کریم کا درس دیتے تھے، کبھی حدیث کا درس دیتے تھے، کبھی تصوف کا درس دیتے تھے، اور کبھی نظر ولایت سے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے، اور ہر چیز کا مقصود یہی تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے وابستہ ہو جائیں۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور بہت بڑے مفتی ہیں۔ علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت شیخ نے گراں قدر خدمات سر انجام نہیں دی، اور لوگوں نے تصوف کے نام پہ جو کچھ گھڑ لیا، واللہ حضرت شیخ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کبھی یہ رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے تھے، کبھی آپ نے ان کی تائید بھی نہیں فرمائی تھی۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ تصوف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب بن جانے کا نام ہے۔ تو آپ نے اس خطبہ میں دعا کے بارے میں ایک شبہ کا ازالہ کیا، ایسا کرو ایسا موضوع ایک شبہ کا ازالہ کیا اور بندوں کو رجوع الی اللہ کی تلقین فرمائی۔ سامعین محترم، دعا کے بارے میں
اصل کتاب کی عبارت پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بندہ جو بھی دعا مانگے اسے چاہیے کہ دعا کی ابتدا بھی درود و سلام سے کرے اور دعا کا اختتام بھی درود و سلام سے کرے، کیونکہ درود و سلام جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایک استدعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ جب آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا اور پھر آخر میں درود پاک پڑھا تو درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی استدعا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ہر حال میں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو جب دعا کا اول بھی قبول ہو جائے اور دعا کا آخر بھی قبول ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ دعا کے درمیان والے کو قبول نہ کرے۔ جب دعا کے اول آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی طور پر قبول ہوگی، کیونکہ درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خطبے کا آغاز اس سے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں دعا کیوں مانگوں، اگر کوئی چیز میرے مقدر میں ہے، اللہ نے لکھی ہے تو مجھے مل جائے گی، میں مانگوں یا نہ مانگوں، اور جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے نہیں لکھی، وہ مجھے ملنی نہیں ہے، تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ دعا مانگا کرو کیونکہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جو آپ نے درج فرمائی، دعا مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک حکم کو ماننے کے لیے تمہاری کوئی لاجک اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے حکم کو اس لیے نہیں ماننا کہ ہمیں اس کی وجہ سمجھ آ گئی، ابدیت کا تقاضا یہ ہے ہماری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، ہم اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ دعا مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے دعا مانگو وَأَنْتُمْ، یہ حدیث پاک ہے، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کوئی خیالی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ شیخ کا کلام قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوتا تھا۔ آپ نے یہ حدیث پاک درج کی، اسألوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعا مانگو نا تو دل میں یقین ہو کے نہ مانگا کرو،
فارمیلٹی کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے دعا اس یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ میرا رب لازمی میری دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ جی بس میرا تو مقدر ہی ایسا ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ رد کر دیا جائے گا، اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ میرا خدا بڑا کریم ہے، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے رب سے مانگوں اور میرا خدا مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ۔ سامعین محترم، یہاں تک میں نے پچھلے درس میں، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے یہ خطبہ پڑھ دیا تھا، اور دعا جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر سے مانگنی چاہیے، ہتھیلیوں سے۔ یعنی دعا تو اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، بندہ اگر دل میں بھی مانگتا ہے تو اللہ تو سنتا ہے، بندہ لیٹے ہوئے بھی مانگتا ہے تو اللہ تو سنتا ہے۔ لیکن جب بندہ اٹھ کے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا، گویا اس نے اپنی جھولی پھیلا دی ہے اپنے رب کے سامنے۔ اگر کوئی گداگر ایک بندے کے دنیا دار کے سامنے جھولی پھیلا دے نا، تو دنیا دار بھی بہت کچھ سوچتا ہے، اور جب میرے رب کے آگے دامن پھیلا دیا جائے تو میرا خدا تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑا حیا فرماتا ہے، بڑا کرم فرماتا ہے۔ یستحیی ان یرفع العبد یدیہ، اللہ کو اس چیز سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، وَيَرُدُّهُ صِفْرًا، اور اللہ اسے خالی ہاتھ واپس کر دے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی عاجزی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اس کی انکساری انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دعا مانگو، اپنے ہاتھوں کے باطن سے دعا مانگا کرو، یعنی اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرو۔ اب آپ نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ إِنِّي أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي فَإِذًا لَا أَسْأَلُهُ، کہ یہ نہ کہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ نہ کہے کہ انی اسألہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں، فلا یؤتینی، وہ مجھے عطا ہی نہیں کرتا، فاذن لا اسألہ، تب میں اللہ سے دعا کیوں مانگوں؟ جب میں ایک چیز مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا نہیں کرتا، تو میں دعا کیوں مانگوں اللہ سے؟ سامعین محترم، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں بہت سی چیزیں حائل ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ابھی آگے اس کی وضاحت آئے گی، میرے رب سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ بندے کی سوچ محدود ہے اور میرے رب کا علم محیط ہے۔ بندے کا کیا ہے، ماں نہیں تانگ آ کے کہہ دیتی اپنے بیٹے کو خدا کرے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بندہ تو مانگتا رہتا ہے۔ بندے کا کیا ہے، آج کچھ مانگتا ہے کل کچھ مانگتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی بہتری کرتا ہے، کبھی دے کے بہتری کرتا ہے، کبھی نہ دے کے بہتری کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، وہ جو مومن آل فرعون نے کہا تھا نا، بڑا زبردست وہ ایمان کا تقاضا ہے
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میرا کام مانگنا ہے، دینا ہے یا نہیں دینا وہ بہتر جانتا ہے۔ میرا کام التجا کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو بیج سے نکال کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کو ایمان کی حلاوتیں بھی مل جاتی ہیں اور اس کو سکون سرمدی بھی مل جاتا ہے۔ جو بندہ خود خدا بننے کے چکر میں رہتا ہے نا، کر کچھ نہیں سکتا، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے کرنا ہے۔ لیکن جو خود خدا بننے کے چکر میں رہے گا وہ اس دنیا میں ٹینشن میں رہے گا اور آخرت میں گھاٹا کھائے گا۔ اور جو بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا وہ یہاں بھی سکون سرمدی پا جائے گا اور آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام ہو نا تو بندہ بیچ میں خام کا خدا بن کے نہ بیٹھے۔ بندہ کہے میرے مالک بچے کا یہ معاملہ ہے، بچہ بھی تو نے دیا ہے، معاملے کو بھی تو بہتر جانتا ہے، میرا کام تیری بارگاہ میں عرض کرنا ہے کیونکہ تو نے حکم دیا ہے، باقی تو جو کچھ بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ کہ جو تفویض اللہ ہے نا، تفویض اللہ، دیکھیں ایک صوفی نے کہا تھا کہ ایک آخرت کی جنت ہے اور ایک دنیا کی جنت ہے۔ جو دنیا میں جنت میں نہیں رہتا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا کی جو جنت ہے نا اس کا تعلق مال و متاع کے ساتھ نہیں ہے، خدام و حشم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے، امن و اطمینان کے ساتھ ہے۔ اور امن و اطمینان اس کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے مجھے کس حال میں رکھنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سامعین محترم، صبح کا معنی ہوتا ہے ہلکا کر دینا، صبح کی ہلکا پن، خفت محسوس کرنا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں صبح کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کہ مولا میں اپنے بھائی سے مانگوں، میں اپنے بہن سے مانگوں، میں اپنے دوست سے مانگوں، جس سے بھی مانگوں نا میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ لیکن مالک تیرا در ایسا ہے جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایک میرے دوست تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ وہاں ملازمت کرتے تھے، ایک پرائیویٹ فیکٹری تھی، وہ باوجود بند ہو گئی تو ان کو 2 سال تک تنخواہ نہیں ملی۔ اب جس ملازم کو 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، ان کو 2 سال تک تنخواہ نہیں ملی۔ پرانی بات ہے یہ، کوئی 95 76 یہاں تک۔ اس کا ایک بھائی تھا، وہ اسے اس دور میں کوئی 6000 روپیہ منتھلی دے دیتا تھا، تو ظاہر ہے وہ گزارا ہو جاتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا ایک دن، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا بھائی بڑا اچھا ہے، آپ کو پیسے دے بھی دیتا ہے اور واپس بھی نہیں مانگتا، کبھی جتاتا بھی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگے چشتی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اللہ دے اور بندہ لے، عزت اسی میں ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ مالک میں جس سے بھی مانگتا ہوں میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن جب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرا دامن بھی بڑھتا ہے، میری عزت بھی بلند ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بل دم علی دعائہ، اپنی دعا پر دوام اختیار کر،
مولا قبول کرے پھر بھی مانگتا رہے، نہ قبول کرے پھر بھی مانگتا رہے، کیونکہ ابدیت کا تقاضا مانگنا ہے۔ ابدیت کا تو برابری تو نہیں ہوتی نا، برابری تو دوستوں میں بھی نہیں ہوتی۔ جو بندہ دوست سے برابری کا تقاضا کرتا ہے ایکچولی وہ دوستی سے واقف نہیں ہے۔ تو خدا ہے نا جی، یہ تو نہیں ہے کہ میری دعا قبول کر لے تو میرا رب ہے، قبول نہ کرے تو میں بدگمان ہو جاؤں، یہ تو بات نہیں ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرا کام اس سے مانگنا ہے، وہ دے تو اس کا کرم، نہ دے تو پھر بھی اس کا کرم۔ بل تم علی دعائے، دعا پر دوام اختیار کر۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ ذَلِكَ مَقْسُومًا، اگر وہ چیز تیری قسمت میں ہو۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے نا وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو مجھے کیسے ملے گا۔ میرے رب نے فرمایا میں پابند نہیں ہوں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو چاہتا ہے چاہتا ہوں لکھتا ہوں، جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں۔ تقدیر کا قلم میرے پاس ہے، تقدیر کی کتاب میرے پاس ہے۔ پابند بندہ ہے، رب نہیں ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے گا پھر تو رب کا بندہ بن جائے گا، تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا اور لوح محفوظ تیری دسترس میں ہوگی، جو چاہے لکھ جاتا جو چاہے مٹاتا جا، تو رب کا بندہ بن تو صحیح۔ بل تم علی دعائہ، اپنی دعا پہ دوام اختیار کر۔ فإن کان ذلک مقسوما، اگر وہ چیز تیری قسمت میں ہوئی اور دعا مانگنے سے مل گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو کیا پتا میری قسمت میں ہے کیا نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جو تقدیر ہے وہ تقدیر معلق ہو، اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس طرح مانگے گا تو یہ دوں گا، نہیں مانگے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا، بندے کو تو نہیں پتا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ ذَلِكَ مَقْسُومًا، اگر وہ چیز تیری قسمت میں ہوئی، سَاقَهُ إِلَيْكَ بَعْدَ أَن تَسْأَلَهُ، تو وہ چیز تجھے مل جائے گی تیری دعا کے بعد۔ مطلب کیا ہوا؟ دعا مانگنا خود عبادت ہے، دعا عبادت کا اجر نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں نے نماز پڑھی اب میں دعا مانگتا ہوں، تو گویا میں نماز کا اجر مانگ رہا ہوں؟ نہیں، جیسے نماز عبادت ہے ویسے دعا بھی عبادت ہے۔ وہ چیز تو ملنی تھی جو اللہ نے لکھی تھی، لیکن جب بندے نے دعا مانگی تو اللہ اسے وہ چیز بھی دے گا، مانگنے کا اجر بھی دے گا۔ بعد ان تسألہ، تیرے سوال کے بعد وہ چیز تجھے مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ فَيَزِيدُ ذَلِكَ ایمانًا وَیَقِینًا وَتَوْحِیدًا، جب تجھے دعا مانگنے سے اللہ تجھے وہ چیز دے دے گا، اس چیز کی وجہ سے یہ چیز تیرے ایمان کو زیادہ کرے گی، تیرے یقین کو زیادہ کرے گی، اور تیرے عقیدہ توحید میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جب تو مانگے گا تجھے مل جائے گا تو تیرے یقین میں اضافہ ہوگا، تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا اس کا؟ وَتَرْكُ سُؤَالِ الْخَلْقِ، پھر تو مخلوق سے امیدیں توڑ دے گا، تیری مخلوق سے امیدیں ختم ہو جائیں گی۔
اور یاد رکھیں، مخلوق سے جتنی امیدیں لگائی جائیں بندہ اتنی ہی زیادہ ٹینشن میں گرفتار ہوتا ہے۔ مخلوق صرف ایک سبب ہے، مسبب الاسباب میرے رب کی ذات ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا نا کہ اگر ایک گداگر نے صدا لگائی اور سخی نے اس کو 10 روپے دے دیے، بالفرض 10 روپے دے دیے، وہ کہتے ہیں بظاہر تو اسے سخی نے دیے ہیں لیکن حقیقت میں اسے اللہ نے دیے ہیں۔ کس طرح کہ اس کے دل میں خیال آیا نا کہ میں دوں اس کو، اس نے دے دیے۔ خیال کس نے ڈالا؟ میرے رب نے ڈالا۔ خیال میرے رب نے ڈالا۔ جو بھی کام ہوتا ہے بظاہر بندہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں کرنے والا رب ہوتا ہے۔ یہ اسباب کے پردے سرکا کے مسبب الاسباب کے جلوے دیکھنا، اسی کو تو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہی تو ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ بندہ اسباب میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہی چیز تو بندے کو ایمان سے دور کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پتھر کا سوال الخلق، جب اللہ تیری دعا قبول کرے گا نا، پھر تو مخلوق سے امیدیں توڑ دے گا، اپنے اللہ سے امید لگائے گا۔ ہمارے استاد گرامی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی کوئی کام نہ کرنا، بندہ بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے آپ سینکڑوں کام کریں، سینکڑوں ہزاروں کام کریں، اس کا ایک کام نہ کریں، وہ ہر چیز پہ پانی پھیر دے گا۔ آخرت کے معاملات بعد کے ہیں، دنیا میں بھی تم ٹینشن میں پھنس جاؤ گے۔ جب تم کسی بندے کے ساتھ بھلا کرو گے اور رب کی رضا کے لیے کرو گے، پھر تم اس بندے کے ریئیکشن سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ بندہ جو بھی کرے گا تم کہو گے مجھے پرواہ نہیں، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا۔ یہ مخلوق اور سبب سے پردے ہٹا کے مسبب الاسباب کا جلوہ دیکھنا، یہ کمال ایمان ہے، یہ کیفیات کمال ایمان ہیں۔ تو فرمایا تو اس سے مخلوق سے سوال کرنا ترک کر دے گا، وَالرَّجُوعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ أَحْوَالِكَ، اور تو زندگی کے تمام حالات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا۔ یعنی جیسے بھی نرم گرم زندگی میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، جمیع احوالک مطلب کیا ہے کہ تجھے خوشی آئے گی نا، تو اپنے رب کو یاد کرے گا کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے یہ موقع دیا خوشی کا۔ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، تو کہے گا مصیبت تو ہے لیکن میرا رب میری مدد کر رہا ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو زندگی کے تمام احوال میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ سامعین محترم، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں اور پھر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ بندے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک اسباب ہوتے ہیں بندہ رب کو فارمیلٹی کے لیے پکارتا ہے۔ جب تک اسباب ہوتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کو رسمن پکارتا ہے، الا ماشاءاللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے بھی، میں روٹین کی عمومی حالات کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب اسباب ختم ہو جائیں پھر بندہ اللہ کو حقیقت میں پکارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ ایک اور مقام پر کہ جب تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پہلے تو کوئی گھر کا دوا دارو کرتا ہے، تجھے درد ہو گیا تو نے کوئی پین کلر کھا لی، کوئی ٹیوب مل لی، کوئی چھوٹا موٹا ٹوٹکا کر لیا، درد نہیں رکا، پھر تو چلا گیا محلے کے ڈاکٹر کے پاس،
اس سے علاج کروایا، درد نہیں رکا، پھر تو چلا گیا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس، اس سے علاج کروایا، درد نہیں رکا، پھر تو کسی اور کے پاس چلا گیا، تیرا مرض دور نہیں ہوا۔ جب دنیا کے سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں، تب تو خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ جب سارے اسباب موجود تھے اس وقت بھی تو اللہ کو ویسے ہی پکارتا جیسے اسباب سے محروم ہو کے یا اسباب سے مایوس ہو کے تو نے اللہ کو پکارا ہے۔ اس کو کامل ایمان کہتے ہیں۔ فی جمیع احوالک سے یہ مراد ہے کہ سارے کہ جناب پیسے میری جیب میں ہیں، گدا بازار میں ہے، لیکن خریدوں گا تب جب میرا اللہ چاہے گا۔ فی جمیع احوالک، تو تمام حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنزَالِ حَوَائِجِكَ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو بھی تیری ضروریات ہوں گی، جب تیری دعا قبول ہو جائے گی، جو تو مانگ رہا ہے تجھے مل جائے گا، تو پھر تو ہر حاجت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ ایک صورت تھی جب تجھے تیرا مانگا ہوا مل گیا۔ اس کو بندہ بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آئیں۔ آپ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُن مَقْسُومًا لَكَ، اگر جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تیری قسمت میں نہیں ہے، اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا، تو تیرا مانگنا فضول نہیں جائے گا، تیرا دعا کرنا ابس نہیں جائے گا، اخروی اجر تو ملے گا ہی ملے گا نا، اخروی اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ تجھے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، لیکن اور حالت میں ہوگا، اس کی صورت اور ہوگی، کیونکہ جو تو مانگ رہا تھا وہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں تھا، وہ تیرے لیے نقصان دہ تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے تجھے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُن مَقْسُومًا لَكَ، اگر وہ چیز تیری قسمت میں نہ ہو، پھر کیا ہوگا جب تو مانگے گا؟ اس نے تو کہا تھا نا جب میری قسمت میں نہیں ہے تو میں نے مانگنا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں جب تو مانگے گا آتاک الغنیٰ عنہ، اللہ تجھے تیرے مانگنے کے صدقے میں دل کا غنا عطا کر دے گا، تیرے دل کو غنی کر دے گا اس چیز سے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا کہ دولت مال و زر کی کثرت کا نام نہیں ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ جسے اللہ نے غنی دل دے دیا وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ وقت کا سکندر ہوتا ہے، جسے اللہ نے غنی دل عطا کر دیا۔ تو حضرت شاہد فرماتے ہیں فرض کریں ایک بندہ یہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے فلاں منصب مل جائے، اللہ کے علم میں وہ منصب اس کے لیے مناسب نہیں ہے، منصب اس کے لیے صحیح نہیں ہے، تو جب وہ مانگے گا تو اللہ اس کے دل کو بے نیازی دے دے گا، وہ کڑتا نہیں رہے گا، وہ ٹینشن میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اس کے دل کو غنا عطا کر دے گا۔ اور دل کی غنا میرے رب کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جس کا دل اللہ غنی کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن مَقْسُومًا لَكَ آتَاكَ الْغِنَىٰ عَنْهُ وَالرِّضَىٰ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْقَصَصِ، اللہ تیرے ایمان کو وہ حلاوتیں دے گا کہ تو اللہ کے ساتھ مطلب کا تعلق نہیں رکھے گا، اللہ تیرے ایمان کو وہ جولانیاں دے گا۔ جب تو اللہ سے مانگے گا اور تجھے تیرا مانگا ہوا نہیں ملے گا تو اللہ تجھے اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق دے دے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا، بندے کا کیا ہے،
پچھلے برس دعا تھی جدا ہونا ہم کبھی، اب کے برس دعا ہے کبھی سامنا نہ ہو۔ یہ تو کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مانگ اپنے رب سے کہ مانگنا تیری شان ہے، پھیلا دے اس کے در پہ جھولی، اسی میں تیری عظمت ہے۔ اگر تجھے تیرا مقصود نہیں ملے گا، اللہ تجھے دل کی غنا دے گا، اللہ تجھے اپنی رضا پہ راضی رہنے کی سعادت دے گا۔ یہ صوفیہ کی باتیں ہیں، یہ اہل تصوف کی باتیں ہیں جو اللہ ان کے دلوں پہ القاء کرتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ فَقْرًا أَوْ مَرْضًا، اگر تو تنگ دست تھا اور اللہ سے کشائش مانگ رہا تھا، یا تو مریض تھا اور اللہ سے شفا مانگ رہا تھا، جب تم مانگے گا نا اللہ سے، اللہ کے علم میں تیرے لیے شفا اچھی نہیں تھی، تیرے لیے دولت اچھی نہیں تھی۔ جیسے وہ سالبہ کا واقعہ ہے نا، سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ تھوڑا مال جسے پا کر تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے باغی کر دے۔ وہ مانا نہیں تھا، بہتر نہیں تھا تیرے لیے، لیکن اردا کا بہما، اللہ تجھے یہ توفیق دے گا کہ تو غربت پر بھی رب سے راضی رہے گا، بیماری پر بھی رب سے راضی رہے گا۔ اللہ تیرے دل کو رضا کی دولت دے دے گا۔ سامعین محترم، ایک دانشور نے کہا تھا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ حالات ثانوی چیز ہوتے ہیں، اصل چیز خیالات ہیں۔ جب میرا رب راضی ہو جائے نا اور کسی بندے کو رضا کی دولت دے دے تو بظاہر وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن اس سے پوچھو وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور پھر اللہ نے آپ کو صحت بخشی، ایک دن جبریل امین نے پوچھا کہ صحت بہتر تھی یا بیماری بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں میرے رب کی طرف سے تھی، دونوں میرے رب کی عنایات تھی، لیکن جب میں بیمار تھا نا، اور تو جب شام کا وقت ہوتا تو میرے رب کی طرف سے آواز آتی تھی کہ میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ محبوب کی آواز میں وہ لذت تھی کہ پوری رات نشے میں گزر جاتی تھی، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا پھر میرے رب کی آواز آتی، میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اتنی لذت ہوتی محبوب کی آواز میں کہ میں سارے دکھ بھول جاتا۔ سامعین محترم، جب بندہ مانگے گا، اگر اللہ اس کا مانگا ہوا ہی نہیں بھی دے گا تو دعا رائے گا نہیں جائے گی، مانگنا فضول نہیں جائے گا۔ میرا رب اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ اللہ اسے دل کی غنا دے گا، اللہ اسے اپنی رضا پہ راضی رہنے کا ملکہ دے گا، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی سعادت دے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ دَيْنًا قُلَّبَ الدَّائِنِ یا قَلَّبَ الدَّائِنِ مِنْ سُوءِ الْمُطَالَبَةِ إِلَى الرِّفْقِ وَالتَّأَخُّرِ وَالتَّسْهِيلِ إِلَى حِينِ مَسِيرَتِكَ، کہ اگر تو کسی کا مقروض ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے نہیں آتے کہ تو قرض ادا کر سکے، بالفرض نہیں آتے، تو تیری دعا رائے گا نہیں گئی، اللہ تیرے قرض خواہ کے دل کو نرم کر دے گا، وہ تجھ سے برے الفاظ میں مطالبہ نہیں کرے گا، اللہ تیرے بارے میں اس کے دل میں شفقت اور ہمدردی پیدا کر دے گا۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ بندے کو کس طریقے سے نواز رہا ہے، یہاں تک کہ تو خوشحال ہو جائے
اور اسقاط ہی عن کا اور نقص ہی، یا عین ممکن ہے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ تیرا قرض ختم ہو جائے یا وہ کم ہو جائے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تیری دعا رائے گا نہیں گئی، آخرت سے پہلے بھی تجھے مانگنے کا اجر ملے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِلَّمْ يَسْكُتْ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا آتَاكَ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابًا جَزِيلًا مَا لَمْ يُؤْتِكَ بِسُؤَالِكَ فِي الدُّنْيَا، کہ اگر تو نے مانگا اس کا کوئی بھی نتیجہ بالفرض نہیں نکلا تب بھی تیری دعا رائے گا نہیں گئی، تیرے مانگنے کے بدلے میں اللہ تمہیں آخرت میں وہ اجر عطا کرے گا کہ دنیا کا مال و متاع اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تجھے وہ اجر عطا کرے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَلَا يَخِيبُ سَائِلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ فائدہ، کہ جو بندہ رب سے مانگتا ہے میرے رب کے در کا سائل نہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہوتا ہے، اور لازمی طور پہ اسے اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَنَائِلُهُ اما عاجلاً او عاجلا، عاجل کا معنی جلدی ملنا اور عاجل کا معنی دیر سے ملنا، بعد میں ملنا۔ فرماتے ہیں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے نا اسے ملتا ضرور ہے، اللہ اسے جلدی دے دے یا دیر سے دے دے، دے گا ضرور، اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فقط جاء فی الحدیث، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا المومن، مومن وہ ہے، المومن مومن یرا فی صحیفتہ یوم القیامہ حسنات، کہ بندہ مومن قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں دیکھے گا لم یعملہا، لیکن اس نے وہ نیکیاں کی نہیں ہوں گی۔ بہت سی نیکیاں دیکھے گا، اس نے وہ نیکیاں کی نہیں ہوں گی۔ وَلَمْ يَدْرِ بِهَا، اور وہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا أَتَعْرِفُهَا، کیا تو پہچانتا ہے نیکیوں کو یہ کہاں سے آئیں؟ فَيَقُولُ، وہ کہے گا مَا أَعْرِفُهَا مِنْ أَيْنَ لِي هَذَا، مالک مجھے نہیں پتا یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا انہا بدل مسئلتک التی سألتها فی دار الدنیا، جو تو دنیا میں مجھ سے دعا مانگتا تھا اور تیری دعا تیری طلب کے مطابق قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کا اجر تیرے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ میرا رب اپنے بندے کی پھیلائی ہوئی جھولی کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اللہ بھر دیتا ہے، لیکن بندے کی سوچ محدود ہے۔ اللہ کے منصوبے کامل ہیں، اللہ کا علم کامل ہے، اور بندہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ سامعین محترم، ابھی یہ خطبہ تو بہرحال باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ میں آخر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتوح الغیب کا خطبہ تھا، فتوح الغیب کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں گزری، دین کے نام پہ دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں گزری، وہ اپنے مفاد کو پروموٹ کرنے والے نہیں تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد وحید اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے حضرت شیخ کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ صرف شیخ نہیں، شیوخ کے شیخ ہیں۔ حضرت شیخ موصلی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے سین میں ہوں۔ شیخ کا ایک بہت بڑا مدرسہ، مین یونیورسٹی کی طرح کا ایک مدرسہ تھا،
اور وہاں پر بحر و بر کے علماء و مشائخ جمع ہیں. میں نے دیکھا دستاریں باندھی ہوئی ہیں سب نے، کسی کی دستار کا ایک ترہ ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں. حضرت شیخ کے 3 ہیں، باقی لوگوں کے 1 یا 2. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دستار مبارک کے 3 ترے ہیں. کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا، میں سوچ رہا تھا کسی کے 1 ترہ ہے، کسی کے 2 ہیں، حضرت شیخ کے 3 کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پایا حضرت خضر میرے سر پہ کھڑے تھے، فرمانے لگے پریشان نہ ہو، 1 ترہ علم کا ہے، 1 معرفت کا ہے، 1 حقیقت کا ہے، 1 شریعت کا ہے. 1 شریعت کا، 1 معرفت کا، 1 حقیقت کا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو شریعت، طریقت اور حقیقت کا جامع بنایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صوفیہ کرام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سن